بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سلطان معظم سے عہد کیا تھا کہ اپنا سارا ہنر آپ کی ذات میں منتقل کر دوں گا۔ بہرام غوری نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، اب آپ بے ہنر ہو چکے ہیں تاریخ محترم۔ رضیہ نے تیز آواز میں کہا، آپ کے پاس شاعرانہ الفاظ، کھوئے ہوئے دماغ اور بند آنکھوں کے سوا کچھ باقی نہیں رہا۔ یہ کہہ کر شہزادی گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ میدان جنگ میں کھلی آنکھوں، جاگتے دماغ اور طاقتور بازوؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ رضیہ سلطانہ قصر شاہی کی طرف چلی گئی۔ آج اس نے حسب روایت اپنے اتالیق سے رخصت کی اجازت بھی نہیں لی۔ بہرام غوری کے کانوں میں گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز گونجتی رہی اور پھر راستے کا غبار اس کی آنکھوں کے سامنے پھیلتا چلا گیا۔ رضیہ سلطانہ اپنی خوابگاہ میں ٹہل رہی تھی اور بار بار زمین پر پاؤں مار رہی تھی۔ کنیز فردوس کچھ دیر تو آق آزادی کی یہ بے قراری دیکھتی رہی، پھر اس سے خاموش نہیں رہا گیا۔ شہزادی حضور، کس بد نصیب پر غصہ اتارا جا رہا ہے؟ فردوس کے لہجے میں ہلکی سی شرارت شامل تھی۔ ان احسان فراموش مردوں پر جن کی آنکھوں میں حوث کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ رضیہ سلطانہ کی یاقوتی ہونٹوں سے آگ برس رہی تھی۔ بہرام غوری جیسے ایک معمولی سپاہی کی سطح بلند کر کے نائب سپہ سالار بنایا گیا اور پھر میرا اتالیق مقرر کر کے منصب عظیم بخشا گیا۔ آج وہی ناشکر گزار انسان اپنی آق آزادی کے خواب دیکھ رہا ہے۔ کنیز فردوس اس راز سے باخبر تھی۔ بہرام غوری نے کئی بار درخواست کی تھی کہ وہ اس کے جذبات شہزادی تک منتقل کر دے، مگر فردوس نے ہر مرتبہ یہ کہہ کر دامن بچا لیا تھا، میں اس کا حوصلہ نہیں رکھتی، جو کچھ کہنا ہے آپ خود کہیں، مجھے اس پیغام رسانی میں اپنی جان کی ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ جواب میں بہرام غوری نے اپنی مجبوری بیان کرتے ہوئے کہا تھا، دشمن کا سر قلم کرتے وقت میرے ہاتھ نہیں کانپتے تھے، مگر شہزادی کے حضور دل کی بات کہتے ہوئے ہونٹ لرز جاتے ہیں۔ فردوس نے اس سلسلے میں گہری خاموشی اختیار کر لی تھی، مگر آج جب شہزادی پر بہرام غوری کے دل کا راز ظاہر ہو گیا تھا تو اس نے دبے لفظوں میں کہا، گستاخی معاف، میری نظر میں بہرام غوری زیادہ قصوروار نہیں ہے۔ رضیہ سلطانہ نے غضبناک نظروں سے اپنی رازدار کنیز کی طرف دیکھا، آپ کا سحرکار حسن تو کسی پارسا شخص کو بھی گمراہ کر سکتا ہے۔ فردوس کا لہجہ گستاخی کی حد تک شوخ تھا، پھر وہ تو ایک شہزادہ ہے، عیش و نشاط کی فضاؤں میں پرورش پانے والا۔ شہزادہ؟ اگرچہ رضیہ سلطانہ حالت قہر میں تھی، لیکن اس انکشاف پر چونکے بغیر نہ رہ سکی۔ ہاں آزادی، فردوس نے ٹھنڈی سانس بھری، مگر اس کے ہونٹوں پر ایک شریر سی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ یہ تو گزرے زمانے کی بات ہے، تھا بیچارہ بھی شہزادہ، لیکن اب تو فقیر زادہ ہے، تلوار کے بجائے کشکول آپ کے دروازے پر کھڑا ہے، ڈال دیجئے اپنے حسن کی خیرات کے کچھ سکے۔ چپ ہو جا بے حیا، شہزادی نے اپنی کنیز کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ مگر شہزادی حضور، آخر اس میں خرابی کیا ہے؟ فردوس رضیہ سلطانہ کے مزاج کو سمجھنا چاہتی تھی اور کسی حد تک بہرام غوری کی وکالت بھی کر رہی تھی۔ شہسوار ایسا کہ بجلیاں اس کا تعاقب کرتے گھبرائیں، شمشیر زن ایسا کہ اکیلا ہی صفیں کی صفیں الٹ دے، اور وجی ایسا کہ جس محفل میں چلا جائے اسے روشن کر دے۔ فردوس بہرام غوری کے بارے میں اس طرح بول رہی تھی جیسے کوئی درباری کسی شہنشاہ کی تعریف میں قصیدہ پڑھتا ہے۔ بس بس، شہزادی نے شدید جھنجھلاہٹ کے عالم میں اپنی کنیز کی بات کاٹ دی، وہ تیرے لیے ایک رشتہ ہی صحیح، مگر ہماری بارگاہ میں اس کا گزر ممکن نہیں۔ دوسرے دن سلطان التمش نے بہرام غوری کو خلوت میں طلب کرتے ہوئے کہا، شہزادی رضیہ سلطانہ کہہ رہی تھی کہ تم کچھ دنوں سے بیمار رہنے لگے ہو۔ بہرام غوری نے چونک کر سلطان کی طرف دیکھا، پھر خاموشی سے سر جھکا لیا۔ پھر تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ سلطان نے محبت آمیز لہجے میں شکایت کی۔ سرکار والا، فرائض کا احساس کچھ سوچنے ہی نہیں دیتا۔ بہرام غوری نے تھکے تھکے لہجے میں کہا، اس کی گردن بدستور خم تھی، فی الحال تم فوجی چھانی چلے جاؤ اور کچھ عرصے تک مکمل آرام کرو۔ سلطان کے لہجے سے شفقت نمایاں تھی، تم سلطنت کا مضبوط ترین ستون ہو، اگر اسے دیمک لگ گئی تو میرا بہت نقصان ہوگا۔ جو حکم۔ بہرام غوری جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ویسے بھی شہزادی کی فوجی تربیت مکمل ہو چکی ہے، میں اس سلسلے میں ذاتی طور پر تمہارا شکر گزار ہوں۔ سلطان نے اپنے نائب سپہ سالار کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، میں بھی اس عزت افزائی کے لیے سلطان علی مقام کا ممنون ہوں۔ بہرام غوری نے رخصتی سلام پیش کیا اور خلوت شاہی سے نکل کر محل کے اس حصے کی طرف چلا گیا جہاں امیروں، وزیروں اور سالاروں کے لیے رہائش گاہیں تعمیر کی گئی تھیں۔ قصر شاہی کے نیچے 5000 نومسلم راجپوت جمع تھے اور سلطان سے انصاف مانگ رہے تھے۔ التمش نے کسی تاخیر کے بغیر ان میں سے چند لوگوں کو سر دربار طلب کر لیا۔ تم کس کے مظالم کا شکار ہوئے ہو؟ سلطان نے فریادیوں سے پوچھا۔ ہم وہ بد نصیب ہیں جنہیں مذہب کی تبدیلی راس نہیں آئی۔ امر سنگھ ٹھاکر بلرام سنگھ کی ہدایت کے مطابق بول رہا تھا، اسلام قبول کرنے کے بعد ہم پر دہلی کی زمین تنگ ہو گئی ہے، کوئی عزیز ہم سے بات کرنے تک کا روادار نہیں، گویا ہم ان کے لیے اچھوت بن کر رہ گئے ہیں۔ تم تو اپنے رشتہ داروں کی گردنیں کاٹنے کی بات کرتے تھے۔ سلطان کے لہجے میں تنبیہ تھی،
کہاں وہ جوش جہاد اور کہاں یہ عزیزوں کی بے رخی کا پرشور ماتم؟ سمراٹ یہ ماتم نہیں، اپنی مجبوریوں کا بیان ہے۔ ٹھاکر امر سنگھ کے لہجے میں بڑی استقامت تھی۔ مسلمان ہونے کے لیے ہمارے لیے روزگار کے سنگین مسائل کھڑے ہو گئے ہیں، چاروں طرف بھوک ہی بھوک نظر آ رہی ہے، تم کوئی بھی پیشہ اختیار کر سکتے ہو۔ سلطان التمش نے امر سنگھ کی دلیل رد کرتے ہوئے کہا، ہم لوگ صدیوں سے راجپوت ہیں، اس لیے شمشیر زنی ہی ہمارا پیشہ ہے۔ امر سنگھ کو یہ ساری منطق ٹھاکر بلرام سنگھ نے سکھائی تھی۔ ہم اپنے ہاتھوں سے تلواریں پھینک کر تیشہ یا کدال تو نہیں اٹھا سکتے۔ نومسلم راجپوت کی دلیل اتنی طاقتور تھی کہ سلطان حیرت زدہ رہ گیا اور پورے دربار پر سناٹا چھا گیا۔ والی ہندوستان کچھ دیر تک گہری سوچ میں غرق رہا، پھر اپنے درویشانہ انکسار کے ساتھ امر سنگھ اور اس کے ساتھیوں سے مخاطب ہوا، اے شخص، تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو کہ تو نے مجھے میرا بھولا ہوا فرض یاد دلا دیا۔ میرے دور حکومت میں تو کافر بھی بھوکے نہیں مرتے، پھر تم تو التمش کے دینی بھائی ہو۔ گھبراؤ نہیں، کل تک تمہارے روزگار کا کوئی نہ کوئی انتظام ہو جائے گا۔ امر سنگھ اور اس کے ساتھی واپس چلے گئے۔ وزیر نظام الملک اور دوسرے عمرا کی اب بھی یہی رائے تھی کہ تمام نومسلم راجپوتوں کو افواج سلطانی میں شامل کر لیا جائے، مگر التمش غور و فکر کے لیے کچھ مہلت چاہتا تھا۔ پھر جب اس نے رات کے وقت اپنے مخصوص کمرے میں بیٹی کو بلا کر اس کے سامنے یہ مسئلہ رکھا تو رضیہ بری طرح الجھ گئی۔ پہلے مجھے شک تھا، مگر اب یقین ہو چلا ہے کہ نومسلم راجپوتوں کا فوجی ملازمت کے لیے اصرار کوئی عام بات نہیں ہے۔ سلطان کی نظریں سامنے کی دیوار پر بھی تھیں اور وہ بہت آہستہ لہجے میں بول رہا تھا، اور یہ بھی سچ ہے کہ قبول اسلام کے بعد وہ معاشی مسائل کا شکار ہو گئے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ میں انہیں اس کشمکش کی حالت میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر وہ بھوک اور افلاس کی لپیٹ میں آ گئے تو اسلامی نظام حکومت بدنام ہو کر رہ جائے گا۔ اب سلطان کی نظریں دیوار سے ہٹ کر رضیہ سلطانہ کے چہرے پر مرکوز ہو گئی تھیں۔ میں کیا کروں بیٹی؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں بھی نہیں دی جا سکتی اور انہیں فراموش بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بڑا الجھا ہوا مسئلہ تھا۔ آخر طویل غور و فکر کے بعد شہزادی نے اس کا حل پیش کر دیا۔ اگر وہ محنت مزدوری کو راجپوتی شان کے خلاف سمجھتے ہیں تو پھر انہیں دہلی سے دور نئی فوجی تربیت گاہ کی تعمیر میں لگا دیا جائے۔ اس طرح انہیں روزگار بھی حاصل ہو جائے گا اور آپ بھی اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ رضیہ سلطانہ کی تجویز سن کر التمش کی آنکھوں میں غیر معمولی چمک آ گئی۔ شہزادی نے ایک بار پھر انتہائی ذہانت و فراست کا ثبوت فراہم کیا تھا اور والی ہندوستان بہت زیادہ خوش نظر آ رہا تھا۔ سلطان ایک بار پھر ہمارے ساتھ چال چل گیا۔ امر سنگھ بجھے بجھے لہجے میں سوامی دین ناتھ اور ٹھاکر بلرام سنگھ کو التمش کے فیصلے کی تفصیلات سنا رہا تھا۔ فوجی چھاؤنی کی تعمیر میں تو کئی سال بھی لگ سکتے ہیں، صبر کرو میرے شیرو۔ ٹھاکر نے خمار آلود آنکھوں سے امر سنگھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لومڑی کا شکار بہت مشکل ہوتا ہے اور سلطان بھی اس وقت ہمارے ساتھ لومڑی کی سی چالیں چل رہا ہے، مگر یاد رکھو کہ شیر شیر ہوتا ہے اور لومڑی لومڑی۔ میں مانتا ہوں کہ اس طرح ہمارے منصوبے کی تکمیل میں کچھ تاخیر ہو جائے گی، لیکن یہ کامیابی کیا کم ہے کہ تم شاہی ملازموں کے حلقے میں داخل ہو گئے۔ جی لگا کر کام کرو، بہت جلد تم سلطان کے حلقہ اعتبار میں شامل ہو جاؤ گے۔ بس وہی دن ہوگا شب خون مارنے کا اور التمش کی پیٹھ میں تیر اتارنے کا۔ امر سنگھ جانے کے لیے کھڑا ہو گیا، اور سنو، جب بھی تجھے کوئی مشکل درپیش ہو تو اسی طرح رات کے اندھیرے میں ادھر کا رخ کرنا۔ ٹھاکر بلرام سنگھ نے آخری ہدایت دیتے ہوئے کہا، دن کا اجالا ان کاموں کے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ امر سنگھ نے اس بات میں اپنے سر کو جنبش دی اور سوامی کے زیر زمین کمرے سے نکل کر چلا گیا۔ امر سنگھ کے جاتے ہی دین ناتھ نے دونوں ہاتھ جوڑ دی اور بڑبڑانے لگا، اے بھگوان، مجھ پاپی پر دیا کر۔ دین ناتھ کی یہ حالت دیکھ کر ٹھاکر بلرام سنگھ نے قہقہہ لگایا، سوامی تو اطمینان سے شراب پی اور دیو داسیوں کا ناچ دیکھ، سیاست تیرے بس کی بات نہیں۔ بہرام غوری نے کئی راتیں جاگ کر گزاری تھیں۔ قصر شاہی سے رخصت ہو جانے کا یہ مطلب تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنے محبوب کے دیدار سے محروم ہو جائے گا۔ بہرام کو یہ گوارا نہیں تھا، مگر حکم سلطان بھی ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ آخر اس نے شہزادی کی کنیز کے آگے اپنا دامن پھیلا دیا، فردوس، مجھ پر ایک اور احسان کر دے۔ بہرام غوری کے لہجے میں بڑی خلش تھی، درخواست نہیں شہزادے، آپ حکم دے۔ شدت جذبات سے فردوس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی، آپ کے ایک اشارے پہ یہ کنیز اپنی جان بھی دے سکتی ہے۔ فردوس اپنی زبان پہ قابو نہ رکھ سکی، وہ خود بھی بہرام کی محبت میں چپ چاپ جل رہی تھی۔ غوری شہزادے نے چونک کر فردوس کی طرف دیکھا، خدا نہ کرے، تنہائی کے اس اذیت ناک موسم میں بس تو ہی اپنی ایک غم گسار ہے۔ حکم دیجیے شہزادے۔ فردوس کی خوبصورت آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں، میں تیری آقا زادی سے آخری بار ملنا چاہتا ہوں۔ بہرام غوری نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ شاہی کنیز سے بھیک مانگ رہا ہو۔ یہ ممکن تو نہیں، مگر میں آپ کی خاطر کوشش کروں گی۔ فردوس تھکے تھکے قدموں سے شہزادی کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ رضیہ سلطانہ کسی صورت میں بہرام غوری سے ملنے کے لیے تیار نہیں تھی،
مگر جب فردوس نے اپنی خدمات کا واسطہ دیا تو شہزادی کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ پھر وہ آپ کے اتالیق بھی تو ہیں؟ فردوس نے بڑی ذہانت سے کام لیتے ہوئے کہا۔ یہ بات شہزادی حضور کے شایان شان نہیں کہ وہ اپنے استاد کی درخواست مسترد کر دیں۔ شہزادی کچھ دیر تک شدید ذہنی کشمکش میں مبتلا رہی، پھر اس نے بہرام غوری سے ملنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ فردوس بہرام غوری کو لے کر اس کمرے میں پہنچی جہاں رضیہ سلطانہ قلعہ معلیٰ کی خواتین سے ملاقاتیں کرتی تھی۔ اب آپ کس لیے آئے ہیں؟ شہزادی کا لہجہ مؤدبانہ تھا مگر اس سے شدید ناگواری جھلک رہی تھی۔ بہرام غوری کچھ دیر تک سکتے کسی حالت میں کھڑا رہا۔ رضیہ سلطانہ پردے کے پیچھے سے گفتگو کر رہی تھی۔ بس یہی کہنے کے لیے حاضر ہوا تھا شہزادی عالیہ کہ میں ایک ضرورت مند انسان ہوں مگر گناہ گار نہیں۔ بہرام غوری بمشکل تمام اپنا مفہوم ادا کر سکا۔ ہم نے بھی سلطان معظم سے آپ کے گناہ کا ذکر نہیں کیا۔ شہزادی کے لہجے میں بڑا جلال تھا۔ اگر آپ ہمارے اتالیق نہ ہوتے تو مجرم آنکھیں بجھا دی جاتیں اور گناہ گار زبان کاٹ کر پیروں سے مسل دی جاتی۔ یہ کہتے کہتے رضیہ سلطانہ کے ہونٹوں سے شعلے بھڑکنے لگے تھے۔ میں تمام عمر اس کرم نوازی کے لیے ممنون رہوں گا۔ آپ نے مجھے سر عام رسوا ہونے سے بچا لیا۔ یہ کہہ کر بہرام غوری تیز تیز قدموں کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ قدیم زمانے میں امیر آخور داروغہ استبل ایک بڑا عہدہ تھا۔ سلطان قطب الدین ایبک سے لے کر سلطان التمش تک کوئی غیر ترک اس عہدے پر فائز نہیں ہوا تھا، مگر جب سے ایک حبشی زادے کو امیر آخور بنایا گیا تھا تمام ترک امیر اور سردار سلطان سے خفا نظر آ رہے تھے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ جمال الدین یاقوت کو اس عہدے سے برطرف کر دیا جائے۔ سلطان کو اپنے جاں نثار کی تحقیر گوارا نہیں تھی اور وہ معزز اراکین سلطنت کی ناراضگی بھی خریدنا نہیں چاہتا تھا۔ آخر ایک دن التمش نے اس کشمکش سے نجات حاصل کرنے کے لیے اہل دربار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری نظر میں جمال الدین یاقوت اپنے سلطان کا سب سے زیادہ وفادار ہے، مگر تم کہتے ہو کہ تمہارے سوا دنیا میں کوئی وفادار ہی نہیں۔ بہرحال کل سب کی وفا کا امتحان ہو جائے گا۔ ترک سردار گھبرا کر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ ابھی امرائے سلطنت حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے کہ سلطان کی پرجلال آواز دوبارہ گونجنے لگی، کل تمام شہزادے اور شہزادیاں، امیرزادے اور امیرزادیاں دریائے جمنا کے کنارے جمع ہو جائیں۔ عجیب اعلان تھا جسے سن کر قصر شاہی کے مکین حیرت زدہ بھی تھے اور پریشان بھی۔ حیرت زدہ اس لیے کہ وہ سلطان التمش کی بات کو سمجھنے سے قاصر تھے، اور پریشان اس لیے کہ اگر وہ لوگ امتحان میں ناکام ہو گئے تو والی ہندوستان کی نظروں سے گر جائیں گے۔ غرض اس آزمائش سے گزرنے والا ہر شخص شدید ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا۔ رضیہ سلطانہ بھی اپنی خوابگاہ میں جاگ رہی تھی۔ آج گھڑ سواری کی مشق نے شہزادی کو بہت زیادہ تھکا دیا تھا۔ کنیز آہستہ آہستہ اس کا جسم دبا رہی تھی۔ فردوس، یہ تیرے ہاتھوں کو کیا ہو گیا ہے؟ رضیہ سلطانہ جھنجھلا کر اپنی کنیز سے مخاطب ہوئی۔ ان نرم و نازک پھولوں جیسے ہاتھوں سے بدن کا درد نہیں جائے گا۔ شہزادی حضور، فردوس نے شگفتہ لہجے میں کہا، آخر آپ کی کنیزیں خاص ہوں، محنت و مزدوری کرنے والی کوئی دہقانی عورت نہیں۔ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو اپنے جسم میں چٹانوں جیسی سختی پیدا کر۔ رضیہ سلطانہ تند و تیز لہجے میں اپنی کنیز سے مخاطب ہوئی، اور فردوس کو یوں محسوس ہوا جیسے شہزادی کی آواز سے نسوانیت غائب ہوتی جا رہی ہے۔ آخر آپ کو ان سب چیزوں کی ضرورت کیا ہے آقازادی؟ فردوس نے ڈرتے ڈرتے کہا، یہ دن رات کی جنگی مشقیں، اگر خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آیا تو کیا اس کنیز کی ساری زندگی نوحہ خوانی اور سینہ کوبی میں نہیں گزر جائے گی؟ شہزادی کروٹ لے کر سیدھی ہو گئی۔ میں روایتی عورت نہیں ہوں فردوس۔ پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی مہتاب جیسی پیشانی پر کئی بل پڑ گئے تھے۔ مجھے کتاب و قلم کے ساتھ تلوار کی بھی ضرورت ہے۔ آخر کیوں؟ کنیز فردوس شہزادی کی محبت میں کچھ ایسے سوالات بھی کر بیٹھتی تھی جو اس کی حیثیت اور منصب کے مطابق نہیں ہوتے تھے۔ تو اب ان باتوں کو نہیں سمجھ سکے گی۔ رضیہ سلطانہ کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھا گئی تھی۔ تو نہیں جانتی کہ حکمران طبقہ ہمیشہ شکست و فتح کے طلسم میں الجھا رہتا ہے۔ کبھی سرخ روئی کے بجائے روسیاہی بھی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ فاتح اکثر مال غنیمت لوٹتے ہیں، مگر کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ان کی حرم سرا کی خواتین بھی مال غنیمت کی طرح لٹ جاتی ہیں۔ ایسے سنگین اور جاں گداز لمحات میں کتاب و قلم نہیں، صرف تلواریں کام آتی ہیں۔ خدا وہ وقت نہ لائے۔ فردوس کی غزالی آنکھوں میں خوف و دہشت کے سائے لرزنے لگے۔ آدھی رات گزر چکی ہے، بس اب سو جائیے۔ صبح جلدی اٹھنا ہے تاکہ آپ بر وقت اپنے خیمے میں پہنچ سکیں۔ دریائے جمنا کے کنارے دور تک حرم سرا کی خواتین کے خیمے نصب تھے۔ ان میں ترک عمرہ کی بیگمات اور بیٹیاں بھی شامل تھیں۔ بظاہر یوں لگتا تھا جیسے سلطان التمش اپنے وزراء کے ساتھ دریا کی سیر کرنے آیا ہو۔ ویسے وہ جب بھی دہلی میں موجود ہوتا تو برسات کے آخری دنوں میں دریائے جمنا کی طغیانی سے لطف اندوز ہونے کے لیے ضرور آتا۔ اسی طرح مردانہ اور زنانہ خیمے نصب ہوتے اور ایک ہفتے تک دریا کے کنارے میلہ سا لگا رہتا۔ مقامی باشندے تو یہی سمجھتے تھے
کہ پھر شاہی تقریب منعقد ہونے والی ہے، مگر آج معاملہ تفریح کا نہیں، کسی کڑی آزمائش کا تھا۔